بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ پیغمبر کی پیشن گوئی یہ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ امام حسین کا ذکر جاری رہے گا، اور ذکر ایسا ذکر ہے جو رنگوں کو، نسلوں کو، زبانوں کو، لہجوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دنیا کے کونے کونے میں ہر ایسا انسان جس کے دل میں انسانیت ہے وہ امام حسین کو یاد کرتا ہے، اور خاص طور پر اہل بیت کے ماننے والے بے شک ان دنوں کا احترام کرتے ہیں، امام حسین کی یاد مناتے ہیں، کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مومنوں کو شیعان حیدر کرار کو ایک نیا جذبہ ملتا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم سویڈن کے شہر مالمے میں موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان علامہ حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل بخاری صاحب موجود ہیں، اور وہ یہاں آج کل اہل بیت کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہاں پر ہم اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی محضر میں ان سے درخواست کریں گے کہ واقعہ کربلا پر روشنی ڈالیں، اور یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کیوں اتنا جو ہے وہ اس کو ترجیح ملی ہے، پذیرائی ملی ہے، اور زمانہ گزرنے کے باوجود بھی اس میں مزید جو ہے وہ چار چاند لگ رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنے میں علماء کرام نے لے کے فائنل ہو گیا جی۔ ایک منٹ نہیں، خیر ماشاء اللہ، آئیں تشریف اچھا جی بیٹھ جی ماشاء اللہ۔ اس میں پہلی گزارش تو قبلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو جس طریقے سے اللہ کا ذکر امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے، شاید اس منفرد انداز میں اور کسی نے نہیں کیا ہوگا، کہ آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، زخمی ہیں، خنجر کے تلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نیزے کی نوک پہ سوار ہو کے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس ہستی کے ذکر کو مٹنے دے جس نے ہر مقام پہ اللہ کے ذکر کو زندہ کیا ہے؟ اور یہی مقصد تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ بنیاد ہے دین کی۔ تو اس میں مجھے کچھ اشعار یاد رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں کربلا میں مولا حسین کا خون بہا، اور خون کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو جم جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مولا حسین کے خون نے فطرت سے ہٹ کے کام کیا۔ آپ کا خون جب زمین کربلا پہ گرا تو وہ جمع نہیں ہے، اس نے کام کیا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، آپ کا خون زمین کربلا پہ بہتا گیا، لا الہ الا اللہ کی تحریر بنتی چلی۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، اپنے نانا کی امت کی بخشش کی تحریر لکھتی مولا حسین نے اپنے خون سے۔ اور فرماتے ہیں بحر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردی داست، اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کی ایسی بنیاد رکھی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ جو اب قیامت تک متزلزل نہیں ہو۔ اسی کو لکھا خواجہ معین الدین چشتی انجبیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ اور اگر اس جملے کو تھوڑا گہرائی میں جا کے سمجھیں تو بڑی ایک اور حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے، کہ دیکھیں بنا ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں بنیاد کو، کوئی منزل بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور ہوتا بھی یہ ذرا بنیاد مضبوط رکھنا، کیونکہ منزل زیادہ اونچی بنے گی یا بڑی بنے گی، جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی محفوظ عمارت بنے گی۔ خواجہ سے فرماتے ہیں کہ بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ کی بنا بنیاد حسین ہے،
تو یہ حقیقت ہے کہ بنیاد ہمیشہ پہلے ہوتی ہے عمارت سے. آپ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ اتنی دیر تک لا الہ کی حقیقت سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ پہلے در حسین پہ نہ آئے. امام حسین کے در پہ آئے گا پھر اسے پتہ چلے گا کہ مقام توحید کیا ہے. تو جس حسین نے اللہ کے ذکر کو زندہ رکھا قیامت تک کے لیے تو اللہ بھی ان کے ذکر کو مٹنے نہیں دے گا اور یہ انشاءاللہ ذکر حسین ہوتا رہے گا. کیا ہم آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تاریخ میں بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں. جی جی حضرت آدم کی خلقت سے لے کر آج تک مظلومیت کے واقعات بھی ہوئے ہیں, اسلام سے دفاع سے متعلق واقعات ہوئے ہیں, قربانیاں بڑی بڑی پیش کی گئی ہیں, جی اصحاب اخدود کا واقعہ ہے, اس کے علاوہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, حضرت نوح کی کشتی کا معاملہ ہے. جی ان تمام واقعات میں امام حسین کا جو واقعہ ہے کربلا کا, اس کو جو امتیاز حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. جی جی اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرے واقعات بھی اپنی جگہ پر وہ بڑی قربانیاں ہیں, بڑے جو ہے وہ واقعات بڑی بڑی شخصیات سے منسوب ہیں. جی 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 یہ بہت پیارا آپ کا سوال ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں اگر تو صرف میدان کربلا میں حضرت امام حسین تنہا ہوتے یا آپ کے ساتھ فرزند یعنی صرف مرد حضرات ہوتے اور وہ شہادت ہو جاتی کربلا میں تو یہ شاید واقعہ اتنا اہمیت اختیار, کیونکہ مردوں کی شان ہے میدان میں جانا, مارے جانا, شہادت کا رتبہ حاصل کرنا. لیکن یہ اس سلسلے میں بھی یہ بھی میں نے شاید کل پیش کیا تھا, پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آئیں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کربلا کے واقعہ میں رنگ دونوں نے بھرا, ابتدا شبیر نے کی انتہا زینب نے کی. تو یعنی اگر صرف امام حسین کی شہادت ہوتی یا بیٹوں کی شہادت ہوتی, مولا عباس کی, مردوں کی شہادت ہوتی تو شاید یہ واقعہ کربلا وہ اہمیت اختیار نہ کرتا. لیکن مولا کی شہادت کے بعد جو قربانیاں پھر علی کی بیٹیوں نے پیش کی ہیں, جو کردار پھر رسول کی بیٹیوں نے پیش کیا ہے, اس نے پھر اس واقعے کو دنیا کا ایک عظیم, اور یہ باقی انبیاء کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں ہوا کہ وہ بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ, اور یہ سارا یہ ایک انفرادی یعنی انفرادیت ہے مولا حسین کی اس شہادت کی کہ جس میں برابر کی شریک ہے. شریکت الحسین اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بی بی برابر کی شریک ہے اس مشن میں. یہاں پر ایک سوال بعض کو لوگ کرتے ہیں اور اکثر شبہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, اگرچہ مولا کے جو ماننے والے ہیں وہ ان شبہات سے بالاتر ہیں اور ان کا ایمان یقین اتنا پختہ ہے کہ کوئی بھی عزاداری سے متعلق ایک مومن کے دل میں شبہ پیدا نہیں کر سکتا. لیکن لوگ بہرحال سوال کرتے ہیں کہ امام حسین کو علم تھا اور پیغمبر نے اس کی خبر دی تھی. حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہے اور جیسے واقعات ہیں, احادیث ہیں, امام حسین کو پتہ تھا کہ اس راستے میں جائیں گے تو مارے جائیں گے, بیٹے شہید کروانے پڑیں گے, علی اکبر کو قربان کرنا پڑے گا, قاسم کی شہادت پیش کرنی پڑے گی, اون و محمد جو ہے وہ اس راستے میں دنیا سے چل بسیں گے. پھر جاننے کے باوجود امام نے ایسا قدم اٹھایا, کیا نعوذ باللہ قرآن کی اس آیت کا مصداق نہیں بنتا, لا تلحقوا ایدیکم الی التہلکہ. نہیں, اصل میں یہ ایک اور قرآن کی تفسیر ہوئی ہے اس واقعے سے, وہ بھی قرآن کی آیت ہے, ماشاءاللہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ ساری حقیقت کھولے گی کہ کیوں گئے یہ سارا کچھ سمجھتے ہوئے امام حسین. یہ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے خرید لیا مومنین سے, اور وہ عام مومنین نہیں, المومنین کا لفظ ہے, کچھ خاص مومنین ہیں جن سے میں نے خرید لیا, انفسہم واموالہم, ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو, بان لہم الجنہ, جنت کے بدلے میں, یعنی قیمت میں جنت انہیں دی اور ان کے جان و مال میں نے خرید لیے. تو یہ خرید و فروخت کا قانون ہے کہ جب وہ بیع و شرع ہو جاتی ہے, خرید و فروخت ہو جاتی ہے, دونوں اپنی مرضی سے سودا کر لیتے ہیں, تو پھر جو چیز بیچنے والا بیچ دیتا ہے اس پہ اس کا اختیار نہیں رہتا, اور جو قیمت وہ لے لیتا ہے اس پہ پھر اسے اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے وہ استعمال کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس آیت کے مصداق مولا حسین ہے کہ جن سے اللہ ان کے جان و مال کو خرید چکا ہے,
مولا حسین نے بیچ دیا اپنی جان بھی اور مال بھی اللہ کے ہاتھ میں، اور شاید یہی وجہ تھی کیونکہ سودا ہو چکا تھا، تو اسی لیے جب روکا گیا مولا کو مدینے سے چلنے سے حضرت محمد حنفیہ نے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نانا کی بارگاہ میں گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو نانا تشریف لائے، اور نانا نے مجھے حکم دیا کہ حسین بیٹا مدینہ چھوڑ، اخرج الی العراق، کہ تو اب عراق کا سفر اختیار کر، شاء اللہ ان یراک قتیلا، اب اللہ تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ تو اپنی جان و مال بیچ چکا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جاؤ اب کربلا میں، ہیں جی۔ اور وہ اموالہم کا بھی جو آئے گا، تو عرض کی کہ مولا جب جان رہے ہیں کہ آپ کا یہ سفر جو آپ کی شہادت پہ منتہی ہوگا، تو پھر بہنوں کو، بیٹیوں کو، مستورات، پردہ داروں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا یا یراہن اسیرا، کہ اللہ ان مستورات کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کا دین نہیں بچتا، اور میں کیونکہ سودا کر چکا ہوں اللہ سے، ہیں جی، اس کیے ہوئے سودے کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں اس سفر میں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید جی مختصر کرتے ہیں جو اپنے بحث کو کلوز کرتے ہیں۔ آخری جو ہے وہ سوال کہ واقع کربلا میں 3 قسم کے اشخاص، ایک امام کے ساتھی جن کی تعداد 72 گنی گئی ہے، 125 گنی گئی ہے، جی 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 یہ امام کے ساتھی جو کٹ مرنے کے لیے امام کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگ مخالف میں ہیں، 30,000 کا لشکر ہے، وہ امام کو شہید کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کے دل میں بغض ہے۔ تیسرا ایک گروپ ہے جو کہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہا ہے یا اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ رہا ہے، لیکن اس محبت کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے سختیاں برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ ان تینوں گروپوں کو آپ سنی اور شیعہ کے تناظر میں کس طرح دیکھیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے اس جو مخالفت میں ہے وہ تو مخالفت میں ہے، جی جی، اور جو محب ہیں اپنا سب کچھ مولا حسین کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کیا جنہوں نے، وہ بھی ان کی شخصیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو وہ تیسرا گروہ درمیان میں آ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کا، میں نہیں سمجھتا کہ کردار صحیح تھا، کیونکہ اس وقت کا تقاضا یہی تھا کہ مولا کی اطاعت میں اور مولا کے حکم پہ دین کی خاطر قربانیاں پیش کی جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ مصلحت ہی سے کافی آگے پھر مسائل پیدا اور ہوئے ہیں۔ ایک اور جو اسی سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے ہم زمانے میں اہل سنت کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے، کہ کس قسم کے کتنے گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں یہ اشتباہ بھی ہو جاتا ہے اور عام بندوں کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اہل سنت ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک خود کو کہلواتے ہیں اہل سنت والجماعت، جی جی، ایک ہیں اہل سنت و جماعت، ہیں جی۔ ہاں، وہ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ دیوبندی حضرات ہیں، یہ تبلیغی جماعت سے جو تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا بغض اہل بیت کھلا ہے آپ کے سامنے۔ جو اہل سنت و جماعت ہیں جنہیں ہم بریلوی حضرات کہتے ہیں، ہمارے بریلوی جو صوفیاء اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، سلسلہ بیت کا جن کا ایک سلسلہ ہے، چشتی ہیں، قادری نظامی ہیں، وہ اہل سنت و جماعت ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، لیکن ان میں بھی آ کے پھر 2 طبقے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ خود کو بریلوی کہلواتے ہیں، اہل سنت بریلوی، اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی کی تقلید کرنے والے، ان میں بھی پھر 2 طبقے ہیں، ایک فقط بریلوی ہیں، ایک بریلوی تفضیلی ہیں۔ بریلوی تفضیلی وہ ہیں جو حضور کے بعد کائنات میں مولا علی کی افضلیت کے قائل ہیں، اور انہیں سنی پنجتنی بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل وہ سنی پنجتنی ہیں، بالکل وہ 14 اماموں پہ بھی، 4 معصومین، بلکہ کئی جگہوں پہ وہ عقیدت میں ہم سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے ان کی محبت اہل بیت میں، اور اس میں یہ بہت بڑے آستانے، یہ سارے جتنے پاکستان، اور وہ امیر شام کو بھی وہ مقام نہیں دیتے جو نہیں نہ، بالکل وہ اعلانیہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مولا علی کائنات میں افضل ہے حضور کے بعد، بات۔ اب مولا علی کی افضلیت کے اور حق پر ہیں، ان کے مقابلے میں آنے والا جو بھی ہے وہ حق پر نہیں ہے، وہ باقی بات یہ ہیں اہل سنت بریلوی تفضیلی۔ اور بہت سے گدیوں والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ پاکستان میں، جیسے اب وہ میں نے انوار صدرہ شریف ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کا پیر انور شاہ گیلانی صاحب، لاکھوں ان کے مریدان ہیں، اسی طرح جناب یہ منڈیر شریف والے ہیں، یعنی سیالکوٹ میں، اور اسی طرح حویلیاں شریف آپ کے محدث ہزاروی جی مشہور، وہ تو اعلانیہ اور بڑے تفصیلی، جنہوں نے عدالت میں ثابت بھی کیا تھا کہ امیر شام جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام
ایبٹباد ہائی کورٹ. وہ حویلیاں حتیٰ کہ وہ سنی گدی ہے جی، ہزاروں لاکھوں سنی ان کے مریض ہیں، اتفاق سے لیکن وہ تفضیلی سنی. اتفاق سے اس میں جو وکیل تھے اس کی طرف سے مہدث زادی کی طرف سے شبیر شاہ اہل سنت تھے، وہ جواد نقوی صاحب کے سگے چاچا تھے، اہل سنی تھے اچھا اچھا جی، واہ واہ. کہ وہ اسی گاؤں کے ہیں اور ان کے تو چچا ہیں. وہ جو تفضیلی سنی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بالکل دلی طور پہ محب اہل بیت ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور صحیح معنی میں وہ محب. یہ ہم شکر گزار ہیں حاضرین کے، اسی طرح اسماعیل بخاری صاحب کے کہ انہوں نے وقت دیا اور مختصر وقت میں کوشش کی واقعہ کربلا، اس کے پس منظر اور اس کے نتائج اور اس سے ابھرنے والی تحریکوں کا خلاصہ پیش کیا. گویا ان کا کلام ساحل ممتنع کا درجہ رکھتا ہے، اور گویا انہوں نے جو ہے وہ اتنے مختصر وقت میں سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے. سلامت. خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے علم میں اضافہ فرمائے، ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اللہم صلی علی